اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا صاحب التوحید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار توحید والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں چند نصیحتیں فرمائیں، جن میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں. آپ نے سب سے پہلے جس بات کی ان کو دعوت دینی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب اللہ کی توحید کو سب سے پہلے تسلیم کریں اور میری نبوت کا اقرار کریں. ناظرین کرام، آج جو ہم تذکرہ پاک کرنے والے ہیں وہ انتہائی بلند پایا ہستی کا ہے. ایک ایسی ہستی کا ناظرین کہ جن کی بارگاہ میں جانے کے بعد طرز حکمرانی کا تصور ہونا کیا چاہیے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. دنیا انہیں حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. اور آئیے آغاز کر رہا ہوں میں خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس طاقت ہے، کرسی ہے، اور یقیناً جو طرز حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آج کا موضوع بڑا اہم ہے کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کے وصال پر ناظرین لاکھوں کے مجمع میں جب یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ خواجہ کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے کبھی تکبیر اولا اور عصر کی سنتیں ترک نہ کی ہو، تو مجمع پر ایک سکوت سا طاری ہو گیا. اتنے میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جنازے کی امامت کے لیے آگے بڑھنے والی شخصیت کوئی اور نہیں تھی بلکہ وقت کے سلطان حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، جو روتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہوئے آتے ہیں کہ حضرت خود تو پردہ فرما گئے مگر میرا راز افشا کر گئے. ذہن میں ناظرین رہے کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں صوفیہ موجود ہیں، اولیاء کرام موجود ہیں، لیکن وقت کا سلطان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو منصب عطا کیا کہ انہوں نے حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کا جنازہ ادا کیا، جو کہ مرید ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے اور پیر ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے. متحدہ ہندوستان ناظرین کثیر سلاطین اور فرما روا دیکھے جو تخت اقتدار کے وارث بنے اور گزرتے وقت کے ساتھ تاریخ کا حصہ بنتے گئے. کچھ اقتدار کی حوث کا نشانہ ہوئے، جیسے ناظرین لوگ کرسی کے معاملے میں ہو جایا کرتے ہیں، اور کچھ عدل و انصاف اور سیاسی و دینی بصیرت کی وجہ سے انمٹ نقوش چھوڑ گئے. سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ سلطنت دہلی کے تیسرے حکمران اور خالدار غلامان کے تیسرے بادشاہ تھے. ایک مدبر سیاستدان، بہادر جرنیل، عادل حکمران، عابد و زاہد اور سخی و رحمدل انسان تھے. کون جانتا تھا ناظرین کہ بھائیوں کے ہاتھوں مثل یوسف علیہ السلام باپ کی آپ کے ساتھ غیر معمولی محبت کے سبب حسد و رقابت میں ایک سوداگر کے ہاتھوں فروخت ہونے والے یعنی غلام بنائے جانے والے ترکستان سے ہوتے ہوئے پہلے غزنی پھر دہلی فروخت ہوں گے اور پھر قطب الدین ایبک کے ہاتھوں 1,00,000 روپے کے عوض خریدے جانے والے اپنی فہم و فراست اور مجاہدانہ کردار کی بدولت نہ صرف فوج کے جرنیل مقرر ہوں گے بلکہ اپنی ہونہاری اور تابعداری کی بدولت قطب الدین ایبک کی دامادی کا مقام بھی پائیں گے. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا
ایک وقت ایسا آئے گا کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ اور قطب الدین اوشی بختیار کاکی علیہ رحمہ کے فیضان سے سلطنت دہلی کے سلطان بن کر دنیا کے سامنے ابھریں گے. ایسے سلطان ناظرین کہ اگرچہ بظاہر انہیں بادشاہی یعنی حکمرانی سے تعلق تھا مگر دل سے وہ فقیر دوست انسان اور اولیاء کرام کے ایک خادم کی حیثیت سے تھے کہ ایک طرف تو تہجد گزار نمازی تھے تو دوسری طرف فتح مند غازی تھے. کم کھانا، کم سونا اور رات کو عموماً بیدار رہنا یہ آپ کا معمول تھا. رات کو سوتے ہوئے بھی ناظرین اپنی ذمہ داریوں کا اس قدر احساس تھا کہ سوتے ہوئے اگر کبھی آنکھ کھل جاتی تو فوراً اٹھ بیٹھتے تھے، کنویں سے پانی خود نکال کر وضو کیا کرتے تھے، رات کو شہر کا گشت کیا کرتے تھے تاکہ عوام کے جو حالات ہیں اس سے مکمل طور پہ آگاہ رہیں. یہ میں ایک سلطان کی بات کر رہا ہوں ناظرین. اولیاء کرام، علماء کرام، صلحاء سے محبت کرنا، ان کی صحبت حاصل کرنا اور کی خدمت کرنا، اسی لیے آپ نے اپنے آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا سرمایہ حیات اس کو بنایا ہوا تھا. ہندوستان میں تمام سلاطین و بادشاہوں میں آپ جیسی مثال ناظرین ملتی ہی نہیں ہے. یعنی اتنی روشن ترین مثال ہے کہ عوام کی خدمت کرنے کا بھی عجیب اور انوکھا انداز تھا کہ اگر کسی کو کچھ غلہ اور اناج دیتے تھے، اب ذرا غور کیجئے گا آپ کو کچھ باتیں یاد آئیں گی. یعنی میں آپ کو لیے چلتا ہوں ائمہ اہل بیت کی بارگاہ میں، اب وہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کس انداز سے لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے. اور آئیے سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ عوام کی خدمت کرنے کا بھی عجیب انوکھا انداز تھا کہ اگر کسی کو غلہ یا اناج عطا کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ اس کے نیچے کچھ رقم رکھ دیا کرتے تھے اور اوپر گندم ڈال دیا کرتے تھے تاکہ آپ کی سخاوت کسی کے اوپر آشکار نہ ہو. اور ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے کہ اب عادل اور صالح تھے، مظلوموں کی داد رسی پر مستعد رہا کرتے تھے. عالم یہ ہوتا کہ آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ جس کسی کی داد رسی نہ ہو رہی ہو وہ رنگین کپڑے پہن کر رکھے تاکہ میں اس کی پہچان کر سکوں. یعنی 101 عوام کے ساتھ جو ہے مکمل طور پہ رابطے میں رہا کرتے تھے. انصاف کی یقینی اور بروقت فراہمی کے لیے آپ نے اپنے محل کے بعد 2 سنگ مرمر کے شیروں کے گلے میں موٹی زنجیریں ڈال رکھی تھی اور اس میں گھنٹیاں جو ہے لٹکا رکھی تھیں. گھنٹیوں کی آواز جب مثال کے طور پہ کوئی داد رسی کے لیے آتا، کوئی آ کر سوال کرتا تھا حکمران وقت سے ناظرین، سلطان وقت سے، اور جیسے وہ گھنٹی بجاتا تو آپ خود سائل کی داد رسی کے لیے باہر آیا کرتے تھے اور اس کو فوری طور پر انصاف فراہم کیا کرتے تھے. سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے دور کو خلافت راشدہ کا پرتو بھی ناظرین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بھیس بدل کر رعایا کی خبرگیری کرتے تھے، خود کو ظاہر کیے بغیر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے اور راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا آپ کا معمول تھا. آپ اپنے خادموں کو تکلیف نہ دیتے تھے بلکہ اپنا کام خود سر انجام دیتے تھے. یعنی بادشاہوں والا آپ کا انداز نہیں تھا. ہمیشہ باوضو رہتے تھے، نیند کم کرتے، رات کو محل میں آہوزاری کیا کرتے تھے. اقتدار سلطنت اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد آپ کو کئی شورشوں کا ناظرین اور بغاوتوں کا سامنا رہا جس میں آپ نے فتح و نصرت پائی، یعنی آپ کو مقدر بنی فتح. تاج الدین یلدوز حاکم غزنی کو شکست دی اور پنجاب اور سندھ تک اپنی حکومت کو ایکسپینڈ کیا اور ناصر الدین کباشا کو بھاگنے پر مجبور کیا. بس آخری جملے 622 ہجری میں ناظرین لکھنؤ اور بہار اور بنگال کو اپنی سلطنت میں شامل کیا. سندھ کے وہ علاقے اور وہ قلعے جن کو فتح کرنا ناممکن تھا، اس جرنیل نے، بہادر جرنیل نے ناظرین ان کو فتح کیا. مختصراً یہ کہ راجپوتوں کی ریاستیں خلجی امرائی، ترک امرائی، دہلی امرائی، فتنہ منگول اور تاتاریوں کی یلغار کو سب کو آپ نے اس کا سدباب کیا اور اس کو ختم کیا. آخری جملہ ادا کر رہا ہوں ناظرین کہ کیوں نہ ہوتا طرز حکمرانی کے اندر اللہ کا خوف تھا. اور دوسری بات اولیاء کرام سے وہ تعلق تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی نظر کرم بھی آپ پر تھی، حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم بھی تھی اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم بھی تھی. یعنی بظاہر حکومت کرنے والا ایک سلطان تھا لیکن اصلی حکومت ان اولیاء کرام کی تھی جن کے ذریعے سے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر حکومت ہو رہی تھی. ناظرین آج ابتدا کرتے ہیں اور بس انہی کا تذکرہ پاک کریں گے. ہمارے ساتھ آپ لاز رہیے گا. 3 شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ممتاز پینل ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ کراچی یونیورسٹی محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب. اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا موضوع بڑا اہم ہے مفتی صاحب، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ یہ جو کرسی یعنی یوں کہیے کہ میوزیکل چیئر کے ارد گرد جو پوری دنیا میں رقص ہوتا ہے، میرا خیال ہے خاص طور پہ جو اسلامک ورلڈ ہے اور جو ہمارے مسلم حکمران ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑا میسیج ہوگا آج کے پروگرام میں. پہلے یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ظاہر ترکستان میں آپ کی پیدائش ہو رہی، تو آپ کا جو بنیادی تعارف ہے یعنی ترکستان سے لے کے جو دہلی تک کا سفر ہے
ذرا اس پہ کلام کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سلطان شمس الدین التمش کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور ترکی حکمران ہونے کی نسبت سے آپ کو التتمش کہا جاتا ہے، لیکن معروف نام آپ کا سلطان شمس الدین التمش ہی ہے۔ التمش کے معنی ہوتے ہیں فوج کا سردار، اور خاص طور پر جس خاندان غلاماء کی آج ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیش نظر غلاموں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ بن گئے۔ آپ دیکھیے کہ بڑا کمال نکتہ ہے صاحب۔ آپ دیکھیے کہ خاندان غلاماء میں یہ جو حکومت ہے دہلی کی سلطنت، یہ 602 ہجری سے لے کر 686 یا 89 ہجری تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، جو عیسوی کے اعتبار سے 1206 سے لے کر 1290 تک کا تقریباً 84 برس کا عرصہ بنتا ہے، اور اس میں 10 حکمران ہیں جو خاندان غلاماء کے اندر حکومت کرتے رہے۔ اس حکومت کی بنیاد سلطان شہاب الدین غوری کے ایک ترک غلام قطب الدین ایبک نے ڈالی ہے، جو 1206 سے 1210 تقریباً صرف 4 برس تک حکمران رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سلطان قطب الدین ایبک کے بعد جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالی نے سلطانی کا شرف بخشا ہے، اور جنہوں نے اس طور پر حکمرانی کی ہے کہ وہ دن کے غازی تھے اور رات کے نمازی تھے، اور خاص طور پر یہ خطہ جسے آج پاکستان اور بھارت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پورے خطے کے تنے تنہا حکمران جنہوں نے یہاں پہلی مرتبہ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، وہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق جس خاندان سے ہے وہ ترکوں میں کراختائی نسل سے ہے، اور آپ کے والد کا نام ایلم خان ہے، جنہیں البری قبیلے کا سردار کہا جاتا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش اپنی خوبصورت اور سیرت ہونے کی وجہ سے آپ کے بھائیوں کے لیے محسود بن گئے، یعنی وہ آپ سے حسد کیا کرتے تھے، اور جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے ایک غلام بنا کر فروخت کر دیا، اسی طرح سے حضرت سلطان شمس الدین التمش کو بھی فروخت کیا گیا۔ لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ اپنے خطے سے بکتے بکتے بالآخر غزنی پہنچے۔ پہلے شہاب الدین غوری نے آپ کو خریدنے کا ارادہ کیا، لیکن خرید نہیں سکا، لیکن بعد میں قطب الدین ایبک نے التمش کو خریدا، اور اس قدر اپنا قرب عطا کیا کہ پہلے بیٹا بنایا اور پھر اس کے بعد دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ اچھا، پہلے تو سپہسالار بنے نا، بات یہ ہے سپہسالار بن کے جس انداز سے یقیناً مہمات جو ہے نمٹائی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسی عہد میں آپ گوالیار کے حکمران رہے، برن کے حکمران رہے، دیگر علاقوں میں آپ کو جاگیرداری بھی عطا کی گئی، اور پھر بالآخر بدایوں کے حکمران رہے۔ میں بالخصوص آپ کے غلامی کے دور کے 2 واقعات یہاں آپ کے پیش نظر رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جن میں مستقبل میں کچھ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو بچپن میں ہی ان کی صلاحیتوں کو اولیاء کرام جان لیتے ہیں۔ جب آپ بخارا میں غلام کی حیثیت سے بک کر ایک بازار میں آئے تو آپ کے آقا نے آپ کو ایک سکہ دیا اور کہا کہ جاؤ اور انگور خرید کر لاؤ۔ وہ سکہ آپ سے کہیں گر گیا، تو اس کیفیت میں آپ ایک مقام پر بیٹھ کر رونے لگے، تو ایک فقیر کو کشف ہوا، تو وہ فقیر اس مقام سے گزرا، اور اس نے جا کر وہ سکہ اس بچے کو، سلطان جو شمس الدین التمش مستقبل میں بننے والے تھے، جا کر ایک سکہ عطا کیا اور کہا کہ جاؤ اپنے مسئلے کو حل کرو، اور جاتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اگر خدا تجھے کسی دن بادشاہ بنا دے تو لوگوں کے ساتھ وہی طرز حکمرانی رکھنا کہ جو آج اللہ تعالیٰ نے تجھے، جس طرح سے اللہ رب کریم نے تجھے عدل عطا کیا۔ اور پھر جب مسند نشین ہوئے تو آپ کو واقعہ یاد آیا۔ پھر اسی طرح سے آپ ایک اور مقام پر جب بک کر جب ایک خطے میں پہنچے تو وہاں رات کو ایک اولیاء کی محفل لگی ہوئی تھی، اور وہاں سما کی محفل چل رہی تھی، لوگ قوالی سن رہے تھے، جن میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ تو اس وقت آپ پوری رات شمع لے کر محفل میں اولیاء کی خدمت کرتے رہے، تو قاضی حمید الدین ناگوری اور دیگر بزرگوں نے آپ کو دعا دی، اور یہ انہی دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کو حکمرانی کا ایسا طرز عطا فرمایا کہ آج وہ خطہ جسے پاکستان اور بھارت کہا جاتا ہے، یہاں پہلی اسلامی سلطنت سلطان نے ہی قائم کی ہے۔ صحیح۔ اچھا، حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ جو ہیں، یہ استاد محترم قطب الدین اسی بختیار کاکی علیہ رحمہ جنہوں نے قرآن پڑھایا، کمال یہ ہے کہ وہیں سے فیض جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس کے جاری ہونے کا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور یقیناً سلطان کو اللہ تبارک و تعالی نے ذاتی صفات عطا فرمائی ہیں، اور جس طرح سے اللہ رب کریم نے عدل اور انصاف کا نظام ان کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر قائم کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے آنے والے بالخصوص اس خطے کے حکمرانوں کے لیے یہ ایک مشعل راہ۔ بالکل، اس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس میں مفتی صاحب ایک بات یہ ہے کہ ترکستان سے لے کے جو دہلی تک کا آپ کا سفر ہے بہت ہی ظاہر مختصر، چونکہ اتنی ڈیٹیلنگ ہو نہیں سکتی، لیکن کمال یہ کہ جو ریزیمبلنس آپ دیکھیے کہ کہاں توقع غلامی گلے میں، اور پھر کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر پہ جو ہے بادشاہی کا تاج سجایا۔ اچھا، اب تخت نشین آپ ہو گئے،
دامادی آپ کو مل چکی تھی، سپسلار آپ اپنے آپ کو بہترین جو بہادر جو ہے وہ ثابت کر چکے تھے، اس کے بعد کا ذرا سلسلہ بتائیے کیا ہوا کہ جب تخت نشین ہوئے تو جو سب سے پہلا کام، چونکہ جو فتنے بپا تھے مختلف علاقوں میں ان کی سرگوپی کرنی تھی، اب اس سرگوپی کے لیے کیا اسٹریٹجی تھی؟ ایس سپسلار یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں یوسف ترکستان بھی کہا جاتا ہے، آپ کے حسن ظاہر کی وجہ سے بہت حسین، اور ظاہر پر باطن کا اثر آتا ہے، تو کچھ ایسی صفات تھیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ بالکل ایسے۔ آپ کے سوال کے جواب کے لیے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ جو انسان کو بطور حکمران اللہ کی طرف سے ودیعت کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 شجاعت، نمبر 2 عدالت، اور نمبر 3 سخاوت۔ اور یہ 3 صفتیں وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپس میں مربوط رکھا ہے، یعنی شجاعت ہوگی تو عدالت ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزدل کو عادل نہیں بناتا، وہ ڈرتا ہے، اور عدالت ہوگی تو سخاوت ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو سخی نہیں بناتا۔ واہ۔ تو آپ رحمہ اللہ کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں، جب آپ کا تخت نشین ہونا ہے تو اس میں بنیادی طور پر یہی 3 صفات ہیں کہ آپ شجاع یعنی بہادر ہیں، آپ عادل ہیں، اور آپ سخی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان چیزوں کو قطب الدین ایبک بخوبی جانتے تھے، ٹھیک ہے، چونکہ آپ کو بیٹی دی تھی، آپ کو آزاد کیا تھا، اور آپ کی صفات سے واقف تھے۔ بالکل ٹھیک۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کی سلطنت میں شورشیں شروع ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور ان کا بیٹا پہلے تخت پر بیٹھا تھا، آرام لیکن شاہ۔ اس میں یہ صلاحیات نہ تھی کہ ان شورشوں کو وہ ختم کر سکتا اور ان کی سرکوبی کر سکتا۔ تو اس کے 1 سال کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے کہ آپ رحمہ اللہ تخت نشین ہوئے، گویا کہ حقیقتاً جو سلطنت قائم ہوئی تھی اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کا انتخاب ہوا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان میں باقاعدہ پہلی اسلامک سلطنت جو ہے، اسلامک اسٹیٹ جو ہے، اس کا قیام آپ نے کیا، اور اس میں جو صفات چاہیے تھی وہ اللہ نے آپ کی ذات میں رکھی ہوئی، اور وجہ یہ تھی کہ آپ منظور اولیاء تھے، جو آپ نے بات کی منظور اولیاء تھے، اور انہی منظور اولیاء ہونے کی وجہ سے آپ وہ بادشاہ تھے جو بیک وقت سکندر بھی تھے اور قلندر بھی تھے، اور دونوں صفات آپ کی ذات میں نظر آتی تھی کہ ایک جہت سے دیکھتے جب تخت پر بیٹھے ہوتے تو سکندر ہوتے، اور رات کو دیکھتے مسلح پر بیٹھے ہوتے تو قلندر ہوتے۔ مطلب جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ رات کے نمازی اور دن کے غازی تھے۔ اب جب اس کے بعد آپ تخت نشین ہوئے تو سب سے پہلا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے خلاف اندر سے بغاوت شروع ہوئی۔ تو اب پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اندر سے بغاوت شروع ہو جائے اسے ختم کیا جائے۔ 2 بڑے جو سالار تھے، جو 2 بڑے حاکم تھے، انہوں نے بغاوت کی، تو سب سے پہلے آپ نے ان کی سرکوبی کی۔ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک ہیں سلطان شہاب الدین غوری، دوسرے ہیں قطب الدین ایبک، اور تیسرے ہیں سلطان شمس الدین التمش۔ ٹھیک ہے۔ ہوا یہ کہ سلطان شہاب الدین غوری گکھروں کے خلاف جنگ کے لیے غزنی سے تشریف لائے، پنجاب۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کے حکم پر خواجہ قطب الدین ایبک بھی آ گئے، اور جب ان کی خبر پہنچی تو سلطان شمس الدین التمش بھی آ گئے۔ اب یہ تینوں حضرات وہاں پر موجود ہیں اور جنگ شروع ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ جو گکھر لوگ تھے وہ دریا کے اس پار تھے، اور شہاب الدین غوری جو ہے ان پر کما حقہ حملہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس دوران جب سلطان شمس الدین التمش رحمہ اللہ کو اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کا موقع ملا تو آپ نے جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھوڑے کو دریا میں اتار دیا، ٹھیک ہے، اور دریا میں اتار کر ان پر حملہ کیا، جس سے ان کے ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اب شہاب الدین غوری دیکھ رہے تھے کہ یہ نوجوان، یہ شجاعت، یہ بہادری اور اس طرح کی بے باکی اور اس طرح کا اللہ پر توکل کے گھوڑا دریا میں اتار دیا، تو انہوں نے تعریف کی قطب الدین ایبک سے اور بہت سارے تحائف دیے اور کہا کہ اب اسے ابھی تک آزاد نہیں ہوئے تھے، اب آزاد ہوئے کہ قطب الدین ایبک سے کہا کہ تم اسے آزاد کر دو، اور قطب الدین ایبک رحمہ اللہ نے آپ کو آزاد کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ یلدوس کو آپ نے شکست فاش دی، اسی طرح تاج الدین یلدوس کو شکست فاش دی، ناصر الدین قباچہ کو شکست فاش دی۔ پھر اس کے علاوہ ناصر الدین قباچہ تو کئی مرتبہ اٹکتا رہا اور بھاگ جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا، مطلب وہ جو قباچہ کا کریکٹر ہے وہ پورا ادا کر رہا ہے، بالکل پورا ادا کیا، لیکن آپ نے بھی پھر اس کی آخر میں صحیح طرح سرکوبی فرمائی۔ اچھا، پھر اسی طرح بعض ایسے قلعے تھے کہ جن کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ 70 بادشاہ اسے فتح کرنے کی کوشش کرتے تھے، فتح نہیں ہوتے تھے۔ جب آپ کی حکومت آئی تو آپ نے اس قلعے کو بھی فتح فرمایا، اور آپ کی پھر وہ جو سلطنت تھی ایسا نہیں تھا
کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ گئے, حتیٰ کہ جب آپ کا وصال بھی ہوا تو اس وقت بھی آپ ملتان کی طرف جنگ کے ارادے سے جا رہے تھے, بیمار ہوئے تو واپس لوٹے. تو جب تک آپ حیات رہے تقریباً 26 سال آپ نے حکومت کی, اور اس 26 سال کے عرصے میں آپ نے زمین پر اللہ کی حکومت کو پھیلایا اور ہر طرف اسلام کا پرچم لہرایا, جس میں بہار بھی آ گیا, لکھنؤ بھی آ گیا, اور پھر یہ حکومت پھیلتے ہوئے بنگال تک پہنچی. اور گویا کہ پورے روئے زمین پر, خالی ہندوستان کی بات نہیں ہو رہی, پوری روئے زمین پر یہ بات ہوا کرتی تھی کہ مسلمانوں کا ایک حکمران آیا ہے جس کا نام شمس الدین یعنی دین کا سورج ہے, اور اس کی وجہ سے اسلام کو عروج اور ترقی ملی. مطلب اس وقت یہ کہا جا سکتا تھا کہ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ التمش آیا ہے, تب مزہ ہے نا. اچھا بات یہ, اب ذرا سے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ وہ ہے نا کہ یہ وہ, اب میں اگر تھوڑا سا وہی بات ہے کہ فلیش بیک میں چلا جاؤں تو وہی بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, کہ وہ ایک طرف تو نمازی تھے, دوسری طرف فتح مند غازی تھے, ایک طرف وہ متقی و پرہیزگار تھے, دوسری طرف وہ ارتقاء کے پیشوا اور تمدن کے پروردگار تھے, فقر کے بوریے پر بیٹھے رہتے تھے, کیسر و کسرا سے خراج لے رہے ہوتے تھے, پیشانی سجدے میں ہوتی تھی, چہرے پہ جلال خسروانہ ہوتا تھا, ہاتھ میں دامن تقوی ٹھوکر پہ زمانہ ہوتا تھا. ایگزیکٹلی وہ صورتحال جو ہے یہاں پر نظر آتی ہے. ذرا طرز حکمرانی کیسی تھی یہ بتائیے, کہ آپ نے جو ریفارمز کی, جس طرح سے جو ہے کنڈکٹ کیا کرسی کو, ذرا وہ ذرا لوگوں کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمس الدین التمش, آپ کا جو دور حکمرانی ہے یہ 1211 سے 1236 کے درمیان, کم و بیش کوئی 25 سے 26 سال. ٹھیک ہے. ابن بطوطہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ پہلے خود مختار حکمران ہندوستان ہیں, اور اس کی تائید خلافت عباسیہ سے کچھ یوں ہوئی تقریباً 1228 کے اندر کہ آپ کو ناصر کہا گیا, یمین کہا گیا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امامہ پیش کیا گیا, جس کا خلیفہ مستنصر نے جو ہے وہ خلت بھیجی تھی. بالکل. اور وہ ایک طویل عرصے سے ریلیشن شپ میں رہے, ان کے ایمبیسڈرز یہاں پر آتے رہے, ان کو آبزرو کرتے رہے, اور پھر جب انہیں واقعتاً اس بات کا احساس ہوا کہ خوب اچھے انداز میں شمس الدین التمش نے یہاں پر حکومت جما لی ہے, تو اس کے اظہار کے لیے آپ نے یہ تمام نوازشات کی. اچھا میرا خیال ہے کہ اس میں ایک اور وجہ بھی تھی, پولیٹیکلی بھی اگر اس کو ہم دیکھیں تھوڑا سا, کہ چونکہ بغداد اس وقت مرکز تھا اور ہندوستان میں واحد جو ہے مطلب یہ جگہ رہ گئی تھی جہاں پر پاور تھی, باقی تو ظاہر ہے مسلم دنیا جو ہے بالکل یہ بات بالکل آپ کی, وہ تاتاریوں کا جو پورا ایک فساد تھا اور منگولوں کا جو فساد تھا. جی بالکل ایسے ہی بات ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ طرز حکمرانی میں کیا کیا چیزیں جس کے اوپر آپ نے توجہ دی, چونکہ اس سے پہلے بھی کوئی بہت مضبوط حکومت نہیں تھی, اور انفارچونیٹلی اس کے بعد بھی کوئی بہت مضبوط حکومت نہیں رہی. جو پہلا کام آپ نے کیا وہ یہ کیا کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹو مشینری کو بلڈ اپ کیا. یعنی دیکھیں, داخلی طور پر جب تک آپ مستحکم نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک کسی بھی ریاست کو مضبوط کرنا, وہاں کے لوگوں کو آسائشیں دینا, یہ ممکن نہیں ہوتا, اور آپ بہترین منتظم تھے. دوسری بات جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہاں کا جو فیوڈل سسٹم تھا اس کو آپ نے ڈسمینٹل یعنی جڑ سے اکھاڑ پھینکا. اس کے لیے آپ کا جو سسٹم کہلاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اقناص یا اخناص. یہ سسٹم ایک ایسا سسٹم کہلاتا ہے جس میں آپ وہاں کے جو لوکل امیرز ہوتے ہیں ان کو آپ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ جو فیڈریشن ہے اس کے ساتھ الحاق صرف کریں کس طور پر, سیاسی طور پر اور ملٹری طور پر. اس کے بعد آپ وہاں سے ریونیوز جنریٹ کریں, لوگوں کی خدمت کریں, یعنی اس کو کیا کہتے ہیں لوکلائزیشن یا لوکل سسٹم آف گورنمنٹ. یعنی وہ صرف فیڈریشن کے ساتھ آسان الفاظ میں اگر آج کے دور میں بات کریں کہ وہ جو پاور کو ڈیوالو کرنا, ایگزیکٹلی, یعنی لوکل گورنمنٹس کا جو مطلب نظام ہے, پاور کو گراس روٹ لیول تک پہنچا دینا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ یعنی سلطنت کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی پھیلاؤ کے اندر بھی اس نے بہت اہم کردار ادا کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز اس کا ذکر میں یہ کہاں پہ کرنا چاہوں گا وہ تھا ڈس ریگارڈنگ امپیریل پالیسیز. یعنی جب یہ مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ آپ ہندوؤں کے اور دیگر مذاہب, چونکہ آپ پاور میں ہیں تو آپ ان کے مذاہب کو تبدیل کروا دیجیے, تو آپ نے اس مشورے سے اتفاق نہیں کیا, بلکہ آپ نے یہ فرمایا اور اس طرح کا انداز طرز عمل اپنایا کہ وہ کنڈیوسو کنڈیشنز کیوں نہ پیدا کی جائیں کہ کوئی بھی شخص جب اسلام کی حقیقت کو دیکھے
اس کے حکمران کو دیکھے, اس کے نظام عدل کو دیکھے, تو وہ خود لپک کر دائمن اسلام میں داخل. سبحان اللہ. یعنی یہاں پر یہ بات بھی آ گئی کہ وہ التمش رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا بھر کو یہ پیغام دیا کہ اسلام جبر کی بنیاد اور تلوار کی بنیاد اور طاقت کی بنیاد پہ نہیں پھیلا, بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے پھیلا. بالکل. اچھا, اس میں ایک دو چیزیں اور بھی بہت اہم ہیں. مثال کے طور پر ہندوستان اس وقت گہوارہ علم و ثقافت بن گیا. اچھا, اس میں کافی لوگوں کی آپ نے سرپرستی کی, جیسے کہ ایک بڑے مورخ ہیں منہاج سراج, وہ آپ کے اس کے دامن میں آ گئے. اس کے بعد پھر آپ نے صوفیاء کو اسٹیٹ پیٹرنیج دیا, علماء کو آپ نے نوازا. آپ جانیے کہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اکابرین کی جو تصانیف ہیں وہ اسی زمانے میں تالیف کی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ تعمیرات کا ایک سلسلہ آپ کے دور میں شروع ہوا, اور تعمیرات میں جو سب سے مشہور ہے وہ ہے حوض شمسی, اور اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خاص نسبت. وہ بتائیے واقعہ کیا ہے, وہ بتائیے. کہ آپ حوض یعنی حوض تعمیر کرنا چاہتے تھے, اور مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھائیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایک مرکز بن جائے جہاں پر حجرے قائم کیے جائیں صوفیاء کے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بغداد اور فارس جو تہذیب کا گہوارہ تھے, ہندوستان کی طرف لوگ لپک لپک کر اس لیے آنا شروع ہو گئے کہ وہاں پر وہ کنڈیوسو اسٹرکچر آپ نے قائم کر دیا, جہاں پر علم کی عزت ہوتی تھی, توقیر ہوتی تھی. اور حوض شمسی میں ہوا یہ کہ ایک دن آپ اکثر دیکھا کرتے تھے کہ مجھے کون سی جگہ پسند ہے, پسند نہ آتی. ایک دن ایک جگہ پسند آئی, رات کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی قسمت بدل دی, آپ کو زیارت ہوئی, اور حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گھوڑے پر آپ سوار تھے, آپ کے گھوڑے کی لات نے اس مقام کی نشاندہی کی, اور آج جو حوض شمسی وہاں پر موجود ہے وہ بالکل اسی مقام پر ہے جہاں پر تھا. اور کمال یہ اس میں کہ میں ان روایتوں کو جب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک بات ظاہر ہے, ہم تو تطبیق تلاش کرتے ہیں, کیونکہ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے فوراً جو ہے ان کے پاس تشریف لے گئے, ان کو سارا واقعہ بتایا. ایک بات یہ کہ آپ جیسے ہی وہاں پہنچے تو پہلے سے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے, اور ان کو بھی یہ خواب دکھایا گیا, اور ایگزیکٹلی اس جگہ پہ آپ وہاں پہنچے جہاں پہ وہ گھوڑے نے جو ہے, اور وہ چشمہ خود بخود جاری ہوا چشمہ, اور پھر اس کے اطراف میں آپ نے صوفیاء کے لیے جو سرائے گاہ بنائی. اچھا, ایک تو یہ پھر قطب مینار, مسجد قوت اسلام, اور مدارس کا بڑا قیام, مساجد کا بڑا قیام. اور میں اس حوالے سے یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اکثر جیسے کہ اس سے پہلے بھی نشستوں میں ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں کہ خانقاہ بن گئی. اب خانقاہی نظام کو بھی اسٹیٹ پیٹرنیج آپ نے دے دی, اس کے ساتھ ساتھ مدارس یعنی علم کی بھی اسٹیٹ پیٹرنیج. اچھا جنید بھائی, ایک خاص بات میں یہاں پہ ذکر کروں گا, اور یہ تھرڈ ورلڈ مسلم کنٹریز میں بڑی اہم ہے. ہم جس تہذیب کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ ہے اسلام, اور جس سے ہم کمپیئر کرتے ہیں وہ ہے مغرب. مغرب میں آج بھی تصنیف, تالیف, تحقیق, ان کی تمام کلچرل ایکٹیویٹیز اسٹیٹ پیٹرنیج کے اندر, اور ہمارے ہاں یہی وہ شعبہ ہے جس میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں, اپنی کریٹیوٹی دکھا سکتے ہیں, وہی اسٹیٹ پیٹرنیج سے محروم ہے. اور اس کے اندر ان کے حالات ناگفتہ بھی ہیں, تو لہٰذا اس کی ذمہ داری بجائے اس کے کہ آپ کسی اور پر ڈالیں, ہمیں خود لینی ہو. بالکل. دیکھیں اس میں بہت سی آج کا پروگرام اصل میں ناظرین میں آپ سے عرض کروں کہ اگر سمجھنے والے بات سمجھ جائیں کہ یہ جو اتنی ڈیٹیلنگ ہو رہی ہے اس وقت حضرت سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے اور ان کے طرز حکمرانی کے حوالے سے, یہ میسیجز ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت وہ لوگ جو کہ حکمران بننا چاہتے ہیں یا حکمرانی کرنا چاہتے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ صاحب طرز حکمرانی تو بنیادی طور پہ ایسے ہوتی ہے. محمد رمضان صاحب ہمارے ساتھ ملتان سے موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر جنید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیا حال ہے آپ کے؟ جناب اللہ, یہ تحریک غلامان کب شروع ہوئی تھی, اور یہ جو رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظام سے نصاب سے مٹایا گیا, ان کو کب حال کریں گے؟ یہ تمام علماء کرام صاحب جو ہیں یہ بھی, اور آپ بھی. اچھا, میں اب بات کا سوال آپ کا نہیں سمجھ پایا, لیکن خاندان غلامان کی جو ہے وہ حکومت کب سے شروع ہوئی اس پہ بات کرتے ہیں. گفتگو بھی ہوئی تھی. محمد شفیق صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد شفیق صاحب. جناب جناب علی, گزارش یہ ہے کہ یہ جو
ذکر ہو رہا ہے دن کے جو آپ سکندر تھے اور رات کے کلندر تھے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی طاقت تھی جو ان کی فتوحات کے پیچھے تھی؟ اچھا ٹھیک ہے، اس پہ کلام ہوا لیکن مزید کلام کرتے ہیں، کیونکہ اگلا سوال ہی میرا یہی ہے کہ بنیادی طور پر ایک ان کا ریلیشن تھا حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کے ساتھ، اور وہ ریلیشن کیا تھا؟ وہ کچھ واقعات کی صورت میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے ناظرین، آئیے مل کے چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ باتیں آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب کے ذریعے سے کہ جو آپ کا ایک بڑا خاص تعلق اولیاء کرام کے ساتھ تھا۔ درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے حضرت سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ کے حوالے سے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت ہم پیش کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر کیا کمال شخصیت ناظرین کہ ہندوستان کی سرزمین ناز کرتی ہے آج بھی ان کی شخصیت کے اوپر، اور چشم فلک نے جو ان کی طرز حکمرانی کے نظارے دیکھیں یقیناً وہ تاریخ کا بڑا ہی سنہری باب ہے۔ اب ذرا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ایک جو خاص بات جس کو میں، چونکہ شہاب الدین غوری کا تذکرہ بار بار آیا، اچھا آپ دیکھیے کہ پرتھوی راج چوہان جو ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ شکست دینے میں بہت کوشش کی غوری نے، ایک مرتبہ تو ظاہر ہے مطلب وہ شکست کھا کے پلٹنے لگے، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آئے، تو وہ جو طاقت تھی وہ پیچھے خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی نظر آتی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد وہی بات ہو گئی کہ قطب الدین ایبک کے پیچھے کون ہیں، حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کون ہیں، تو شخصیتیں یہ ساری شخصیات نظر آ رہی ہیں، جس میں خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ۔ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روحانی تصرف آپ نے قائم کیا، اور پھر ظاہری طور پہ جو ہے وہ طاقت دے کر بٹھایا کہ اب بیٹھ کے حکمرانی تم اس طرح سے کرو گے جیسا ہم چاہیں گے۔ جی دیکھیے، ایک سوال جس طرح خاندان غلاماء کے حوالے سے کیا گیا ہے، تو سن 1206 عیسوی میں خاندان غلاماء کی حکومت شروع ہوئی ہے اور 1290 عیسوی میں ختم ہوئی، ٹھیک ہے، اور تقریباً 84 برس ان غلاموں کی حکومت قائم رہی، اور اس میں 10 حکمران رہے، جس میں 3 مشہور حکمران ہیں، ایک سلطان قطب الدین ایبک، سلطان شمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبن۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے غلام رہے ہیں، یعنی آپ اس کیوں سمجھ لیں کہ شہاب الدین غوری کے پاس رہے قطب الدین ایبک، قطب الدین ایبک نے خریدا التمش کو، اور التمش نے خریدا بلبن کو۔ واہ، اچھا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہی بات ہے، وہ جو 98% کی ریپرزنٹیشن والی بات آ گئی ہے نا، کہ وہ 2% طبقے کو اگر آپ نمائندگی دے دیں گے تو اشرافیہ کے ہاتھ میں سارا معاملہ رہے گا، جو نیچے سے اٹھ کے آئے گا پھر وہ طرز حکمرانی بتائے گا وہ کیا ہے۔ جی اب آپ یہ دیکھیے کہ خاص طور پر جب یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت سلطان التمش علیہ رحمہ کی ڈرائیونگ فورس کیا ہے، اور وہ کس انداز سے ایک اسپریچول ڈائمنشن سے پورے ہندوستان پر حکومت کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ 3 صفات، جس طرح مفتی صاحب نے عرض کی کہ جب 3 صفات کسی حکمران میں شامل ہو جائیں تو عہد خلافت راشدہ یاد آ جاتا۔ نمبر 1، وہ روحانی طور پر بھی امام ہو، وہ اپنے وقت کا عالم اور فاضل بھی ہو، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ سیاسی مدبر اور مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہو۔ جس شخص میں یہ تینوں صفات جمع ہو جائیں وہ اپنے زمانے کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور آپ کا فیضان نظر ہے۔ ہمیں تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ دہلی تشریف لائے، حضرت سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ نے آپ کو آپ کی شایان شان آپ کی پذیرائی کی ہے، لیکن حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار سے تعلق کو ناپسند کیا ہے۔
آپ نے سلطان نے آپ کو جاگیر کی پیشکش کی، آپ نے رد کر دیا، لیکن سلطان برابر پیش خدمت ہوتا رہا۔ یہ سلطان کی بچپن سے ہی، جس طرح میں نے پہلے بھی 2 واقعات عرض کیے، تو سلطان بچپن سے ہی اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اولیاء سے محبت کرتے تھے۔ یعنی یہ چشتی بزرگوں کا طریقہ رہا، جی دربار میں وہ جاتے تھے، دربار والے خود آتے تھے، بادشاہ خود آپ کی خدمت میں آتا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ تو جب خواجہ اجمیر نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کو بڑھتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ اپنے زمانے کے اولیاء اور علماء آپ سے شکوہ کرنے لگے کہ یہ آپ نے کس شخصیت کو دہلی میں بھیج دیا ہے کہ تمام پیرخانے اور خانقاہیں خالی ہو گئیں اور سب خواجہ بختیار کی خدمت میں چلے گئے، تو حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ خود دہلی سے لینے کے لیے، اجمیر سے لینے کے لیے دہلی میں حضرت خواجہ بختیار کاکی کو خود تشریف لائے۔ اب جب آپ دہلی سے ان کو اجمیر واپس لے جانے لگے تو پورا دہلی شہر امڑ آیا، اللہ، اور کہا جاتا ہے کہ جہاں خواجہ بختیار کاکی قدم رکھتے تھے لوگ اس خاک کو اپنے لیے شفا بنا لیا، اللہ اکبر۔ لیکن ان دیوانوں میں ایک نام سلطان شمس الدین التمش کا بھی ہے، اللہ، اور عالم یہ تھا کہ حضرت خواجہ اجمیر آپ کو واپس لے جا رہے ہیں، سلطان بھی رو رہے ہیں، آپ کے ساتھ پوری رعایا رو رہی ہے، اور حضرت کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خدارا آپ دہلی کو اس نعمت سے محروم نہ کریں۔ یعنی ان کو اس سلطان کو یہ معلوم تھا کہ میری اصل حکومت اس کرسی کی وجہ سے ان کی وجہ سے ہے، ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ دہلی سے چلے گئے تو سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ اس قدر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے بابا بختیار، اتنے لوگوں کے دلوں کو دکھانا مناسب نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ ہم نے دہلی تمہیں سونپ دیا۔ اور اس وقت حضرت سلطان شمس الدین التمش نے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا کہ دہلی اتنی بڑی نعمت سے محروم نہیں ہو سکا۔ اسی کے بعد سے سلطان ہر ہفتے 2 مرتبہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور جنید بھائی، میں ایک بات کی طرف تمام ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہے 602 ہجری سے لے کر 689 ہجری تک کا، کہ 622 ہجری میں بغداد پر تاتاری فتنہ حملہ آور ہو رہا ہے، پورا وسطی ایشیائی علاقہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور اسی دور میں چنگیز خان وسطی ایشیا اور ایران کو فتح کرتے کرتے بالآخر دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچ گیا تھا۔ اگر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کی روحانی اعتبار سے مدد نہ کی ہوتی تو آپ یقین جانیں کہ یہ خطہ بھی تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ کو یہ بھی ظاہر ہے، مطلب آپ ہی کا حکم ملا نا کہ وہ جو غزنی سے جب وہ خوارزم چلا ہے، کیونکہ ظاہر شکست وہاں پہ ہوئی تھی چنگیز خان کے ہاتھوں، تو اگر وہ خدا نہ خواستہ اس کو ویلکم کر لیتے اور کمک بھیجتے تو صورتحال مختلف، آپ نے وہاں بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھا۔ دیکھیے خوارزم شاہ نے بھی اسی طرح کی ایک بے وقوفی کی تھی کہ اس نے چنگیز خان کے ایک ایمبیسڈر کو قتل کیا اور بالآخر اس نے خود منگولوں کو اپنی سلطنت پر یعنی حملے کی دعوت دی۔ تو سلطان شمس الدین التمش کی یہ دور اندیشی ہے کہ انہوں نے خوارزم شاہ کو اپنے خطے میں داخل نہیں ہونے دیا، کشمیر کی طرف اور وہ دوسری طرف چلا گیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو حوض شمسی کا واقعہ ذکر کیا گیا اس کا بھی روحانی پہلو یہ ہے کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روزانہ، پہلے تو ہفتے میں 2 مرتبہ، لیکن 2 مرتبہ کے بعد پھر روزانہ کی بنیادوں پر التمش خواجہ بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے تھے کہ میں ایک حوض شمسی بنانا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو یہ دراصل خواجہ بختیار کاکی کی توجہ کا عالم تھا کہ آپ نے روحانی طور پر حالات کو ایسے پیدا فرمایا کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت التمش کو نصیب ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اس مقام کا تعین فرمایا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو بظاہر تو وفاقی حکومت کہیں بھی ہو، لیکن وفاقی حکومت چلے گی جو ہے حوض شمسی سے، کہ جہاں پر یہ سارے صوفیہ تشریف فرما ہوں۔ دیکھیے یہ میں جس طرف ہم بار بار اپنے حکمرانوں کی ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی دور کے حکمران ہوں، ان کے لیے جب آپ ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں تو جہاں ہمیں ظالم اور جابر حکمران نظر آتے ہیں ان میں ایسی شخصیات، التمش جیسی شخصیات بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اولیاء کے در پر حاضر ہو کر، اور اصل یہ اور زندہ اولیاء کے پاس حاضر ہو کر، ہمارا معاملہ یہ کہ ہم صرف قبروں پر جاتے ہیں، لیکن زندہ اولیاء کے پاس جا کر انہوں نے ان سے طرز حکمرانی سیکھا ہے، اور یہ انداز سیکھا ہے کہ کس طرح سے عقل اور قلب کی قوتوں کو ملا کر حکمرانی کی جاتی ہے۔ بات یہ کہ وہ تو بہرحال ایک دور تھا، وہاں اتنا کمیونیکیشن نہیں تھا، اتنا یوں کہہ لیجئے فتنہ و فساد اس اعتبار سے نہیں تھا۔ آج تو صورتحال بڑی مختلف ہے نا، آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو معیشت کی بمبارڈمنٹ کا دور ہے، آج تو صاحب روپے پیسہ ذرا سے اوپر نیچے ہوتا ہے تو معیشتیں جو ہے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ آج کا دور تو کرونا وائرس کو ایک مقصد کے تحت انڈکٹ کرنے کا اور اس سے اپنے مقاصد کے اصول کا دور ہے نا، بات یہ۔ اچھا، آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف اب ذرا ہم تھوڑا سا وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کی عبادات اور تقوی کس حد تک طرز حکمرانی میں، وہ عبادات اور تقوی جو التمش کی تھی، ذرا اس کا ریفرنس دے کے بتائیے، اور طرز حکمرانی کو پیچھے صوفیہ کس حد تک جو ہیں وہ ضرورت ہے اس دور کی خاص طور پہ؟ جی جنید بھائی، دیکھیں اس میں چونکہ آپ بادشاہ ہیں
لیکن آپ کا شمار اولیاء میں ہو رہا ہے. کس وجہ سے؟ آپ کی عبادت اور آپ کے تقوی کی وجہ سے. دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ہیں عبادات، دوسرے ہیں معاملات. عبادات یعنی انفرادی طور پر جو عبادات کرتے ہیں، اور معاملات آپ کی لوگوں سے ڈیلنگز ہیں. ان دونوں میں آپ انتہائی درجے کے متقی تھے. عبادات کا عالم تو یہ تھا کہ صوفیہ کے ہاں ایک اصطلاح ہے تقلیل کلام، تقلیل طعام اور تقلیل منام، یعنی کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا. یہ تینوں چیزیں اللہ نے آپ کی ذات میں جمع فرمائی تھی کہ آپ کم کھاتے تھے. خوشنویس اور خطاط بھی بہت کمال کے تھے. کم کھاتے تھے، کم بولتے تھے اور کم سوتے تھے. عبادات کا عالم یہ ہے کہ آپ اکثر وضو سے ہوا کرتے تھے. عبادات کا عالم یہ ہے کہ آپ سوتے ہوئے اچانک جاگ جاتے اور پھر جا کر مصلی پر نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اس سے بڑھ کر عبادات کا عالم کیا ہوگا جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس میں 4 باتیں پائی جائیں. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز جس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہو. دوسری چیز جس نے کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو. تیسری چیز جس نے عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں. اور چوتھی چیز جس کی نظر کبھی برے ارادے سے غیر محرم پہ نہ پڑی ہو. اللہ اکبر. اب سکوت طاری ہو گیا کہ ایسا شخص کون ہے، اور پھر بالآخر آپ رحمہ اللہ شمس الدین التمش رحمہ اللہ جو ہے وہ صفوں سے باہر آئے اور آپ دیدہ ہو کر آپ نے یہ جملہ کہا کہ حضور آپ خود تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سے تشریف لے گئے لیکن میرے راز کو فاش کر دیا. اچھا اس میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیلنگ کیجئے، یہ کلام فرمائیے آپ کہ چونکہ میں نے ابتدا میں بھی یہ جملہ ادا کیا تھا اور میں پھر اب ظاہر چونکہ آپ نے ذکر کیا تو اس پہ بات ہونی چاہیے. لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تاریخ یہ لکھتی ہے. پھر جنازہ کس کا؟ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے خلیفہ کا، اور پیر ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں تو کامل اولیاء کرام بالکل ٹھیک ہے وہاں موجود ہوں گے. اس میں جو سر کا تاج تھے وہ التمش علیہ رحمہ تھے. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے یہ وصیت کیوں فرمائی اور اس راز کو کیوں فاش کرنا چاہا؟ کوئی تو اللہ والے ہیں نا، ان کی ہر بات میں کوئی حکمت ہوگی. تو اس میں حکمت یہ ہے جنید بھائی کہ وہ پیغام دینا چاہتے تھے بعد کے مسلم حکمرانوں کو کہ ایسا ہوتا ہے مسلم حکمران. وہ صرف باتوں کا یعنی جرنیلوں نے لکھا تو بڑے تفاخر سے اپنی صف میں لکھا، اور صوفیہ نے لکھا تو اپنی صف میں لکھا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ دن میں تخت پر ہوا کرتے تھے اور رات کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے قدم دبا رہے ہوتے تھے. یہ تھی آپ کی عبادات. اور بھی واقعات ہیں لیکن قلت آپ بتائیے. دوسری چیز جو آپ کے معاملات تھے مخلوق کے ساتھ، اس کا عالم کیا تھا کہ آپ جب رات کو آپ کو کوئی کام ہوتا تو خدام سو رہے ہوتے، بادشاہ وقت ہیں، خدام کو نہ اٹھاتے، اور جملہ کیا ہوتا کہ میں اپنے آرام کے لیے ان کے آرام میں کیوں خلل ڈالوں، اور وہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس جاتے اور قسم دے کر، یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنی رعایا کو قسم دے کر کہتے کہ خدارا تم میں سے کوئی بھوکا اور فاقے سے نہ رہے، جسے جو حاجت ہو وہ میرے پاس آئے، جس پر کوئی ظلم کرے وہ میرے سامنے آ کر کہے. اور آپ نے جو زنجیر عدل کروائی تھی وہ آ کر وہ آ کر بجائے میں اس کی خبر گیری کروں گا، کیونکہ میں یہاں پر تمہاری بات کو پورا کر سکتا ہوں. کل قیامت کے دن اگر تم نے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا تو میں تمہاری بات کو کس طرح پورا کروں گا. اور پھر انتہا یہاں پر ہو گئی کہ آپ رحمہ اللہ جب لوگوں کے پاس جاتے، ان کی خبر گیری کرتے، ان کی مدد کرتے، اور پھر قسم دے کر کہتے کہ خبردار کسی کو بتانا مت. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادات میں بھی کامل، معاملات میں بھی کامل. اور اگر آج کوئی کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ مخلوق میرے ذمہ آئی، کوئی فاقے سے نہ رہے، کوئی ظالم ظلم کر رہا ہو تو میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اور اس کی راتیں آرام دہ بستروں پر نہ گزرے، اس کی راتیں جو ہیں وہ مصلی پر ہوں. تو تب جا کے اسے یہ صفت ملتی ہے کہ وہ دن میں سکندر ہوتا ہے اور رات میں کیا اچھی بات ہے. آپ نے انٹرپریٹ کر دیا. بات وہی ہے کہ اگر میں اس کو آج کے دور میں اس کا کمپیریزن کروں تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی دربان نہیں ہے، کوئی لیموزینز اور جیگوار اور لیکسز اور مرسیڈیز نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ کوئی جو ہے وہ اپنا آسائش نہیں ہے، بڑے بڑی جو ہے وہ ایکڑز کے اوپر جو ہے بنگلوز نہیں ہے. بڑی سادی سی بات ہے صاحب، سادی سی زندگی ہے، اور سادی سی زندگی میں بھی خوف خدا موجود ہے. اچھا اب یہ بتائیے جو اصل بات ہے، جو میں یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد کہ مسلم ورلڈ اس وقت ظاہر تقریباً 57 اسلامک ممالک ہیں.
اب یہ اسلامی ممالک میں جو طرز حکمرانی ہے اور جو طرز حکمرانی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں شمس الدین التمش علیہ رحمہ، زمین اور آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. ذرا یہ کمپیریزن تو بتائیے صاحب کیا ہے، کہ کوئی کمپیریزن بنتا ہے یا کچھ سیکھنا چاہیے؟ بالکل بہت لرننگ ہے جنید بھائی، بہت لرننگ بھی اور الارمنگ بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور ظاہر ہے اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے کہ جو چیزیں آج ہمارے پاس موجود ہیں اور جتنی محبت اور جس طرح اسلامک ورلڈ پھیلا ہوا ہے، تو ہمارے پاس بہت زیادہ مواقع ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک فکری لحاظ سے بات کروں گا کہ فکر میں کہاں تضاد آپ کو نظر آتا ہے. حضرت شمس الدین التمش کی فکر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ حقوق اور خیر اس میں تفریق نہیں ہے. اب اس کو میں انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ماڈرن لبرل پولیٹیکل تھاٹ کے اندر جس بات کو پہنچایا جاتا ہے، جس بات کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو آپ حقوق دے دیں اور خیر کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیں. حضرت شمس الدین التمش کی زندگی سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خیر کا فیصلہ بھی بہت واضح انداز میں آپ نے کر دیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام. وہ کیا ہے؟ اسلام کا ظاہر یعنی علم، اسلام کا باطن یعنی ہمبلنس. دیکھیے جو آج کے طرز حکمرانی میں آپ کو نظر آتا ہے وہ آتا ہے اگریشن، غضب، کہ ایک بڑے بڑے کاروانز ہیں، بیوروکریسی کی ایک پوری مشینری ہے، لیوشنس دیکھا جاتا ہے، ٹریولنگ آپ دیکھ لیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگریشن ہے آپ کے مزاج کے اندر. حضرت کی زندگی میں آپ کو ہمبلنس نظر آ رہی ہے، جس کا ذکر کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ صوفیاء کرام کی تعلیمات سے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ ان شخصیات کو روب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کی ہیبت اور ان کا جلال ہی اپنی جگہ تھا اور جھکے رہتے تھے، لیکن آنے والا جو ہے پھر خوف میں بھی ایسا. اور دیکھیں سمپلیسٹی تو بولتی ہے کہ آپ ہیں حکمران، لیکن آپ صرف اور صرف اپنی پیشانی جھکاتے ہیں اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے. تو صرف اور صرف جسموں کو جھکانا نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کی روحوں کو خدا کے سامنے پیش کر دیں. اچھا، اب جو دوسری بات جو کہ ان کے طرز حکمرانی میں ہمیں نظر آتی ہے اور جو بہت 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 لرننگ ہے وہ ہے ایکسیسیبلٹی. اب آپ کو میں بتاؤں، دور تو آج کل کا ہمارا کیسا ہے کہ جی حکمران آپ تک ایکسیس ہوتا ہے چونکہ ڈیموکریسیز بولتی ہیں. لیکن جنید بھائی اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اور آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے، میرے ناظرین بھی اتفاق کریں گے، کتنا ہے آج کا حکمران ایکسیسیبل؟ بالکل بھی نہیں ہے. اور حضرت اور یہ مسلم ورلڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ مسلم ورلڈ کی بات 57 اسلامی ممالک، 57 اسلامک ملک کی، اور ایون جو تہذیب کے دل دادا اور تہذیب کے نمائندہ ہیں وہاں پر حکمران کتنا ایکسیسیبل ہے. یہ صرف رومانوی کہانیاں تو ہو سکتی ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے. حضرت شمس الدین التمش نے اس دور میں جس کو آپ کہتے ہیں عہد رفتہ، یعنی 1200 یعنی 13ویں صدی کے اندر اپنے آپ کو اتنا ایکسیسیبل بنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ان معنوں میں تازہ فرمائی کہ جب آپ رات کو اٹھتے تو آپ عوام کی خبر گیری کے لیے گھروں اور گلیوں میں گشت فرمایا کرتے، اور پھر آپ نے اتنی آسانی فرما دی. حالانکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ وہاں پر لوکل ایڈمنسٹریشن تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر لوکل ایڈمنسٹریشن سے آپ مطمئن نہیں، آپ کی کوئی خبر گیری نہیں ہوئی، آپ کی کوئی شکایت دور نہیں ہوئی، تو میرا گھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ یہاں پر آئیں اپنی ضروریات پوری. اچھا، یہ اب بالکل شارٹ کامنٹ، چونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا، لیکن ایک بات بہت ضروری جو میں چاہتا ہوں بات چلی جائے کہ فیوڈل لاٹ سسٹم کو آپ نے سب سے پہلے ختم کیا. بدقسمتی سے آج تک ہم اس کو ختم نہیں کر پائے. دوسری بات، جو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے جو آپ نے پاورز کو جو ڈیوالو کیا، اس کانسیپٹ کو بھی اس طرح سے ہم جو ہے آج تک مطلب جو ہے وہ ترتیب نہیں دے پائے. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، پیغام میرا یہ ہے کہ حکومت حقیقی طور پر جسموں پر نہیں دلوں پر کی جاتی ہے. اگر حکومت میں حکم اللہ کا ہو، نیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور اس حکومت اور عہدے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت خیال کی جائے، سبحان اللہ، اور یہ سوچ لیا جائے کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی، کہ ہر ایک شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں کل عند اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا. تو یقیناً پھر کیفیت یہ ہوگی کہ انسان تقوی، شجاعت اور خدا ترسی اور عدل و انصاف کا صرف پیکر ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ زنجیر عدل ایسی ہمیشہ قائم رکھے گا کہ اسے ایک نہ ایک روز اللہ کی بارگاہ میں ضرور حساب. بالکل ایسا ہی ہوگا. جی مفتی صاحب، کیا پیغام؟
بس پیغام یہ ہے کہ جس طرح آپ رحمہ اللہ اولیاء کرام کا ادب کیا کرتے تھے، تو اگر اللہ آپ کو کوئی مقام دے دے تو اولیاء کے ادب میں کبھی بھی بخل نہ کریں۔ آپ دن میں تخت پہ ہوا کرتے تھے، رات کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے قدم دبا رہے ہوتے تھے۔ تو جس میں یہ صفت آ جائے گی اللہ تبارک و تعالی اسے سدا بہار بنا دے گا۔ آپ دیکھیں بادشاہ بہت سے آئے چلے گئے، لیکن آج بھی آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو صفات اولیاء عطا فرمائی کہ جب میرے نیک بندوں کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب سے بالکل ٹھیک جناب۔ میری طرف سے پیغام یہ ہے کہ اگر ول ہے، اگر ارادہ ہے تو ایگزیکیوشن میں بہت بڑا وقت نہیں لگنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے ظاہر جو کہ آپ زبان سے کہتے ہیں اس کی تصدیق آپ دل سے کر رہے ہیں تو ول ایگزیکیوشن ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، جاتے جاتے میں ایک بہت ہی چھوٹی سی مثال لیکن بات بہت بڑی ہے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس عظیم سپر سالار کی بات ہو رہی ہے، جس عظیم ولی وقت کی ناظرین بات ہو رہی ہے، حضرت شمس الدین التمش علیہ رحمہ، ذرا غور کیجئے گا ناظرین کہ یہ ساری باتیں جو عبادات کی ہوئی ہیں، زہد و تقوی کی، کہ دن میں آپ غازی تھے، رات کو آپ نمازی تھے، قطب الدین اوشی بختیار کاکی علیہ رحمہ کی خدمت میں رہتے تھے۔ آپ کا ایک وصف اور تھا، وہ کیا تھا ناظرین؟ وہ ذرا سنیے اس وصف کی وجہ سے کیا ہوا، پہلے وہ بتاتا ہوں پھر وصف آپ کو بتاتا ہوں۔ کہ آپ کی عالم یہ تھا کہ آپ کی جو اولاد تھی، یعنی جو آپ کا بیٹا تھا سلطان ناصر الدین محمود، ناظرین آپ کو پتہ ہے وہ کام کیا کرتا تھا؟ آج تو حکمران طبقے کو اٹھا لیجئے، اولادوں کا عالم کیا ہے؟ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، 57 اسلامی ممالک کی، لیکن ان کا عالم کیا تھا؟ ان کے صاحبزادے سلطان ناصر الدین محمود اپنے کنبے کو پالنے کے لیے، یہ میں جملہ ادا کر رہا ہوں، جو ہندوستان کے سلطان ناظرین قرآن پاک کے نسخوں کی کتابت کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بنا کر، یعنی سی کر اس کو بیچا کرتے تھے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ کے بیٹے سلطان ناصر الدین محمود کی ناظرین۔ یعنی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ رزق حلال کھایا، رزق حلال کھلایا، رزق حلال سے کبھی نہیں ہٹے، حرام کا کوئی لقمہ نہ خود کھایا نہ اپنی اولاد کو کھلایا۔ تو نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے ناظرین کہ ایسی اولادیں نکلتی ہیں۔ آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ دل کے درد کا علاج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بڑا قیمتی نسخہ ہے، توجہ سے سنیے گا کہ اگر کسی شخص کے دل میں درد ہو تو سورہ علم نشرہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ کر سینے پر دم کر لیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا قول مبارک، ہر شخص کی قیمت، واہ کیا کمال جملہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا کہ ہر شخص کی قیمت معرفت الہی سے ہوتی ہے، جس کو یہ حاصل نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ناظرین کرام، روزنامہ 92 نیوز میں آپ حضرت سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ کے حوالے سے مضمون پڑھ سکتے ہیں۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے گا، فیس بک پیج کو ہمیں ضرور لائک کیجئے گا، اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ آپ وہاں موجود، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے انشاءاللہ ببانگے دوہل نعرہ لگائیں گے۔ 2 قومی نظریے کی بات ہے صاحب، تو نعرہ بھی ذرا بلند آواز میں ہونا چاہیے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك